اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زیر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صدیقی۔ آج میں ایک انتہائی افسوسناک، تشویشناک اور سنجیدہ معاملے پر بات کرنے جا رہا ہوں، جس کا تعلق وکلا تشدد سے ہے، جو کہ کل پیش آیا۔ جی ہاں، کل کراچی سٹی کورٹ میں ڈیجیٹل انفلوئنسرز، ٹک ٹاکرز رجب بٹ اور ندیم نانی کے ساتھ چند وکلا کی طرف سے بدسلوکی اور پھر اس پر بعد میں تشدد کا نشانہ بنانا، ایسا افسوسناک واقعہ پیش آنا ہمارے نظام انصاف، وکلا کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں، ان کی تعلیم و تربیت اور قانون کی بالادستی پر کئی سوالات چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ معاملہ کسی ایک یوٹیوبر، ایک وکیل تک محدود نہیں، بلکہ ایک سسٹمیٹک مسئلے کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، جہاں قانون کے بجائے طاقت، ہجوم اور اثر و رسوخ بولتا دکھائی دیتا ہے۔ اس والے سے چھوٹا سا نوٹ کہ ہمارے ملک میں کیونکہ آپا دھاپی مارا ماری کا دور آ چکا ہے، اور اس کی وجوہات آپ بہتر جانتے ہیں، میں اس کو سیاسی طور پر انالیسس نہیں کرنا چاہتا، لیکن جن ممالک میں آئین پر بالادستی ختم ہو جائے، قانون کی حکمرانی ختم ہو جائے، ادارے اپنے قانون کے مطابق کام نہ کریں، پولیسنگ سسٹم ٹھیک نہ کام کرے، عدالتی نظام سے جو ہے اعتماد ختم ہو جائے، تو پھر افراد قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اپنا فرض سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ قانونی رستہ اختیار کر کے ان کو انصاف نہیں ملے گا، اور جو کچھ انصاف آپ لے سکتے ہیں اپنی طاقت کے بل بوتے یا اپنے زور پر لیا جاتا ہے۔ تو یہی ہمارے پاکستان سوسائٹی اس طرف بڑھ رہی ہے بڑی تیزی سے، جہاں پر سماج، معاشرہ، ریاست پر کہ اوور ویلمنگ میجارٹی کو یہ کامل یقین ہو چکا ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہے وہ کلیپسنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر موب جسٹس کی طرف جو رجحان ہے بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، جو کہ انتہائی تشویشناک اور افسوسناک ہم جیسے پاکستانیوں کے لیے ہے، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، ادارے درست طور پر کام کرے، جمہوریت ہو، بٹ انفارچونیٹلی جو اس وقت ہمارے معاملات چل رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ کل سٹی کورٹ میں یوٹیوبر رجب بٹ پر مبینہ تشدد کا واقعہ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد ان کے جو وکیل ہیں بیرسٹر میاں اشفاق علی صاحب نے، انہوں نے ایک درخواست لکھی اور اپنے ذریعے ایز اے کمپلیننٹ بن کے انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی ہے ان افراد کے خلاف، جس میں مین ریاض سولنگی صاحب تھے، فتح چانڈیو اور 15 ایڈوکیٹ کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور رجب بٹ نے بیان دیا ہے کہ میں قانون کے مطابق ریلیف لینے کی کوشش کروں گا۔ اب ایف آئی آر میں ذرا دو پوائنٹ کر دوں کہ ایف آئی آر میں، بلکہ میں اس پہ تھوڑی دیر کے بات کرتا ہوں، اس سے پہلے میں ایک ذرا بات کر لوں، وہ یہ ہے کہ قانون کا ایک سادہ مگر سنہری اصول ہے، اگر کوئی جرم سرزد ہو تو واحد قانونی راستہ ایف آئی آر ہے، تشدد نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ وکیل ہو، یوٹیوبر ہو یا عام شہری۔ یہ اجازت قانون نہیں دیتا کہ وہ خود منصف، مدعی اور جلاد بن جائے۔ رجب بٹ کے بیان کا جائزہ ہم لیتے ہیں جو اس نے اس ریاض سولنگی کے خلاف دیا، لیکن 295 کی ایف آئی آر درج کروائی پہلے ریاض سولنگی نے اس رجب بٹ کے خلاف، وہ پھر ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن جب ان کے درمیان ٹگ آف وار ٹک ٹاکرز کے ذریعے چلتی رہی، یعنی کہ رجب بٹ بھی اس طرح کے سوشل میڈیا میں کوئی خلا ٹک ٹاک کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر ان کو غلط بات کی، اور وہاں سے اس کا جو جواب ہے وہ یہ تھا، جس کی وجہ شاید یہ واقعہ زیادہ ہوا، کیونکہ رجب بٹ نے یہ کہا اس کے جواب میں کہ آپ کی اتنی ورت نہیں کہ مجھے انگلینڈ سے بلائیں، لاہور بلا کر وہاں پر آپ میرا پاسپورٹ بلاک کر دیں، میرا ای سی ایل میں نام ڈلوا دیں۔ تو یہ وہ الفاظ تھے، جبکہ اس سے پہلے انہوں نے 295 کا رجب بٹ کے خلاف ریاض سولنگی نے ایف آئی آر درج کی ہوئی تھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ انڈر سیکشن 196 سی آر پی سی وہ خلاف قانون ہے، اس پہ میں مزید بعد میں بات کروں گا۔ تو بہرحال یہ جو الفاظ تھے، نہ یہ قانونی اعتبار سے نہ دھمکی تھی، نہ توہین عدالت ہے، نہ کسی اور قانون کے زمرے میں آتا ہے۔ تو پھر ایک جوابی رائے ہے جو آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 جو آزادی اظہار رائے کا آپ کا حق دیتی ہے، اس کے مطابق تھی، اس میں نہ تشدد ہے، نہ نفرت ہے، نہ مذہبی اشتعال شامل ہے۔ تو پھر ایسے حرکت پہ پھر آپ کیوں مشتعل ہوئے؟ یہ غلط بات ہے۔ عدالتی احاطے میں جو تشدد ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ناقابل قبول ہے، اور
جرم جو ہوا ہے، اگر ہاتھا پائی ہوئی ہے، کسی کو گھیر کر مارا گیا ہے، تو عدالتی احاطے میں غنڈہ گردی کی گئی ہے، اس کے سیکشنز آف لا جو ایف آئی آر میں نے دیکھی اس میں 147 148 337 یعنی کہ معمولی انجری ہوئی ہے، بروزز آئی ہیں یا لیسریشن ہے، اس کے علاوہ 506 ہے۔ لیکن ایک اور ایڈ جو کی ہے میں اس کی طرف نشاندہی کروانا چاہتا ہوں کہ میاں اشفاق علی صاحب نے یہاں پر ایک پروفیشنل ڈسٹونیسٹی بھی کی ہے، اور پھر انہوں نے اداروں سے بھی غلط بیانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے۔ نمبر ون یہ کہ ایگریڈ پارٹی تو رجب بٹ اور ندیم نانی تھا، تو آپ جو ہے یہ مدعی سست اور گواہ چست والی بات ہو گئی کہ وکیل ہو کے آپ نے پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہوتے ہوئے آپ نے ایف آئی آر درج کروائی ہے، یعنی کہ آپ کمپلیننٹ ہوئے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر سیکنڈ یہ ہے کہ باقی سیکشن آف لا میں سمجھ تو اٹیک کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایک اور سیکشن آف لا اس میں انکارپوریٹ کروایا ہے ایف آئی آر میں، جو کہ 382 پی پی سی، جو کہ بنتا ہے چوری، اور آپ نے لکھا بھی ہے اس میں ایف آئی آر میں کہ جناب بیگ چھینا اور بیگ میں سے پیسے نکال لیے۔ تو جتنی بھی میں نے ویڈیوز دیکھی لڑائی جھگڑے کی وہ چند سیکنڈز کی تھی، تو اس میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ تو آپ نے، میں سمجھتا ہوں، سرکار کے ساتھ انڈر 182 سے رانگ انفارمیشن دی ہے، تو آپ کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے ایک پروفیشنل ڈس آنیسٹی کی اور آپ نے سرکار سے جھوٹ بول کے ایک کرائم بھی کمٹ کیا، وچ از انفارچونیٹ کہ بیرسٹر صاحب آپ نے خود بھی قانون کو ہاتھ میں لے لیا۔ اگر انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا تھا تو آپ نے اس ایف آئی آر کے ذریعے قانون کو ہاتھ میں لیا، جو کہ انفارچونیٹ ہے، میں سمجھتا ہوں ڈیپریشیبل ہے۔ اب میں آگے جاتا ہوں کہ خطرناک اور مہلک جو رجحان ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ نے بھی چند آبزرویشن دی ہے کہ چند وکلا، میں تمام کی بات نہیں کر رہا، ہمارے وکلا کے حوالے سے میں بات کر دوں کہ آل اکراس پاکستان دیر آر مور دین جو ہے نا 2 لاکھ لائرز ہو آر پریکٹسنگ، ان میں سے چند وکلا ہیں جو اس طرح کے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کوشش میں نظر آتے ہیں۔ ادروائز میجورٹی آف دی لائرز آر پروفارو جینٹل مین اینڈ پروفیشنل لائرز، وہ اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اپنے کلائنٹس کو ریلیف دلوانے کے لیے کورٹس میں صبح سے لے کے شام تک اور دن سے لے کے رات تک تگودائی کرتے ہیں۔ لیکن یہ چند وکلا کی بے کنی میں سمجھتا ہوں کرنی چاہیے، وہ بار کونسل کا کام ہے، لیکن بار کونسل کیونکہ ہماری ریگولیٹری باڈی خود ایک سیاسی اکھاڑے بنے ہوئے ہیں، یہ ریگولیٹری پروفیشنل باڈی ہونی چاہیے، اس پہ میں آؤں گا، جس کی وجہ سے یہ ساری سچویشن ہوتی ہے۔ بہرحال سندھ ہائی کورٹ نے اس حوالے سے جو آبزرویشن دی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بالکل درست ہے، اب وہ یہ دی تھی کہ حقیقت یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ متعدد فیصلوں میں واضح کر چکی ہے کہ بعض افراد مذہبی دفعات یا فوجداری قوانین ذاتی دشمنی، دباؤ یا بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر 295A بغیر ٹھوس قانونی بنیاد ذاتی اناد یا دباؤ کے لیے درج کروایا جائے تو یہ خود قابل تفتیش اور تشویش اور قابل سزا عمل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں بتا دوں کہ جو ریاض سولنگی صاحب نے ایڈوکیٹ نے ایف آئی آر درج کروائی ہے رجب بٹ کے خلاف، یہ خلاف قانون ہے، گو کہ میں نے اس کے کانٹیکٹس نہیں دیکھ رہا، نہ اس پہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ ایک قانون کا ایک طریقہ کار ہے، اسی کو ہی اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ جو جتنے بھی مذہبی بلاسفیمس اوفینسز ہیں، جو کہ 295A B C یا پھر 96 سے لے کے 298 تک یا 153A 154، جہاں پر مذہبی معاملات ہوں گے، علاقائی نسلی زبان کے معاملات ہو، اس میں جو ہے سرکار یعنی کہ حکومت پاکستان یا پھر صوبائی حکومت وہ اس میں سے مدعی ہو سکتی ہے، وہ درخواست دہندہ ہو سکتی ہے، جبکہ بیسک پرنسپل یہاں پر انفرنج ہوا ہے، بریچ ہوا ہے، اور اس میں جو 295A کی ایف آئی آر ہے اس میں کمپلینٹ ریاض سولنگی صاحب ہے، تو یہ ٹینیبل نہیں ہے، تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اب بار کونسل کا میں مختصر کر دوں کہ ہمیں جو ہے پاکستان میں جہاں پر بہت سے قوانین کی تبدیلی کی ضرورت ہے، تو یہاں پر اس قانون کی بھی جو بار کونسلز ہیں اس وقت ہمارے چاہے 4 پروونشل بار کونسلز ہیں یا اسلام آباد بار کونسل ہے یا پاکستان کا جو سپریم بار کونسل ریگولیٹری باڈی ہے وہ پاکستان بار کونسل ہے، ان کو سیاسی نہیں ہونا چاہیے، ان کے پروفیشنل باڈی ہونی چاہیے ایٹ پار ود دی یورپین کنٹریز، اسپیشلی یونائٹڈ کنگڈم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی لا اور کانسٹیٹیوشن ڈرائیو کیا ہے ہمارا پورا انگلش سسٹم ہے، تو انگلش سسٹم میں ریگولیٹری باڈی پروفیشنلز ہے، اس میں ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں، اس میں پروفیشنل وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ ایگزام کے ذریعے، امتحانوں کے
ज़रिए उस पर शामिल होते हैं, या फिर एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल लॉयर को दी जाती है जो को प्रोफेशनल और प्रैक्टिसिंग लॉयर होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। और जब इस तरह की बॉडी जब एस्टेब्लिश होती है तो फिर वो सियासी दबाव से बालातर होती है। जबकि हमारे पाकिस्तान में ये फरसुदा निज़ाम चला आ रहा है कि वो 20-25 साल सियासत करके बार काउंसिल के मेंबर बनते हैं, जिन्होंने 20-25 साल वकालत कम की होती है और वोट लेना और वोट देने वाला सीखा है, तो फिर ऐसे लोगों से इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से ये अखलाक हमारे कानूनी जवाल का शिकार है। हमारे वकला ना ग्रूम्ड है, ना इनकी प्रॉपर तालीम और तरबियत होती है, ना इनको पेशा वाराना जिम्मेदारियों के बारे में मालूम होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि अव्वल तो मामलात बार काउंसिल तक जाएंगे नहीं, जाएंगे तो वही बात कि पत्ता भी नहीं हिलना। तो अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमारा आइन और कानून के पर एतमाद उठ गया है कि इस मुल्क में कुछ भी नहीं होगा, जो भी करना है हमने करना है, तो इन वकला का भी एतमाद उठ गया है कि बार काउंसिल तो हमारे भाई बैठे हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए करते हैं। अगर उनको डर हो, जिस तरह पर कभी आप देखें कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में कभी ऐसा होता नज़र आता है कि वकील लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, मार रहे हो, धाड़ रहे हो और कुछ ना हो, और फिर वकालत भी कर रहे हो, तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल अनफॉर्चुनेट ऐसा पाकिस्तान में होता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन उम्मीद अच्छी की रखनी चाहिए और लेजिस्लेशन के ज़रिए ये जो पूरा सिस्टम है इसको चेंज करने की ज़रूरत है। बहरहाल बार काउंसिल से मैं ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे वकला के जो है लाइसेंस मुअत्तल करें, और मैं समझता हूँ कि संगीन बद इंतज़ामी हो तो उनके मनसूख भी किए जा सकते हैं, लेकिन होगा क्या? खामोशी, ग्रोही मफादात, पेशा वराना अखलाकियात की पामाली, सियासी मफादात। इसी वजह से भी हमारी अदालतें भी इंसाफ के मराकज़ जो है के बजाय कभी कभार ताकत के खाड़े बन जाते हैं। अब इसमें बिग ब्रदर का भी इन्वॉल्वमेंट है। आपको मालूम है, ये भी हकीकत है कि आज सोशल इन्फ्लुएंसर मीडिया के ज़रिए, चाहे वो रजब भट्ट हो, नदीम नानीवाला हो, डक्की भाई जैसे नाम हो, या दीगर, अक्सर ताकतवर हलकों के लिए अपने इमेज बिल्डिंग, अवामी बयानियाँ बनाने या मखसूस एजेंडा के आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये लोग कभी हीरो बना दिए जाते हैं और कभी हालात बदलने पर कुर्बानी का बकरा। असल खेल पस पर्दा चल रहा है और सामने नज़र आने वाला चेहरा अक्सर सिर्फ एक मोहरा होता है, जिस तरह और लोगों को इस बात की खूब आगाही है। दुरुस्त और महज़ब कानूनी रिश्ता यही होता है कि आप कानूनी रास्ता इख्तियार करें, FIR दर्ज करवाएं, पुलिस प्रोसिक्यूशन को ज्वाइन करें और फिर फैसला अदालत पर छोड़ दें। तशद्दुद, धौंस, हजूम, गुंडागर्दी किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। ये मामला सिर्फ रजब भट्ट का नहीं, सिर्फ चंद वकला का नहीं, ये कानून की बालादस्ती बमुकाबला हजूमियत, जिसको हम मॉब जस्टिस कहते हैं, उसका मामला है। अगर वकील खुद कानून तोड़ेंगे, अदालतें मैदान जंग बन जाएंगी, रेगुलेटरी बॉडी और इदारे खामोश हो जाएंगे, तो ये पूरे निज़ाम इंसाफ के लिए ख़तरा है। तो नाज़रीन, आखिर में मैं ज़रूर कहूँगा कि कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, वकील हो या ताकतवर हल्के। अगर कानून के हाथ में लेने की रवायत चल पड़ी तो फिर इंसाफ, आइन और रियासत सब महज कागजी अल्फाज रह जाएंगे। अगर इस वीलॉग से मुत्तफिक है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, क्योंकि सवाल उठाएं मगर कानून के दायरे में, क्योंकि रियासत कानून से चलती है, हजूम से नहीं। नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।